من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات نعرہ تکبیر اس طرح نہیں جس طرح خالد مالکانہ بلند ہے سارے مل کے باجماعت بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سارے مل کر رسالت کی گواہی دیو نعرہ رسالت نعرہ حیدری اچھا کے سارے بولو حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک سیداد دشمن تے لعنت میری آقا زاری دے قاتلاں تے لعنت میری آقا زاری دا حق کھاون والیاں تے لعنت یا امام المنتظر سارے مل کے صدا سا بلند کرو یا امام المنتظر یا امام المنتظر امام زمانہ کے ظہور کے لیے بلند تر صلوات امام زمانہ کی آمد پہ بڑی عقیدت کے ساتھ سروں کو جھکا کے آنکھیں بند کر کے بآواز بلند صلوات میں دعا کو خدا بندے بانیان نے مجلس کا یہ پرخلوص انداز سے کیا ہوا مجلس کا تمام مالک اپنے حقیقی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے مالک ذکر کے صدقے میں شہید احتجاجیہ سید فضل بادشاہ شمسی جن کا سزاداری سے مبلغ تھا بس دنیا سے جا چکے ہیں مالک ان کے درجات بلند فرما اس ذکر کے صدقے میں سید تنزیل احمد شمسی جو کہ عمارت میں ان کی فیملی بیمار ہے میری دعا ہے مالک کے ذکر کے صدقے میں انہیں شفاء کلی عطا فرما مالک کے ذکر کے صدقے میں جو مومن بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما جو بے روزگار ہیں ان کے رزق میں اضافہ فرما مالک کے ذکر کے صدقے میں بالمخصوص مانیان مجلس اور جتنے بھی بزرگ جوان مجلس میں تشریف فرما ہیں مالک ہمارے جتنے لواحقین اس دنیا سے جا چکے ہیں اس ذکر کے صدقے میں سب کے درجات بلند فرما مالک تیری ذات بڑی غفور ہے تیری ذات بڑی رحیم ہے تیرے کرم میں کوئی شک نہیں مالک وہ مومنین جن کی بخشش کی کوئی دعا کرنے والا نہیں اس ذکر کے صدقے میں ان مومنین کے بھی درجات بلند فرما آخر التجا مالک ہمارے وارث ہادی مہدی امام زمانہ بادشاہ کا ظہور جلد فرما اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو بھائی جان جب پیچھے بیٹھ کے مہربانی کرو تو تھوڑا تھوڑا کیا ہو تاکہ جیرے مومن پیچھوں آنڈے نے انہوں کو مشکل نہ پیش ہے اسی تھوڑا جب بھائی جان کیا آپ کی جگہ ساری کھا دی تھوڑا کیا مہربانی کرو صلوات سارے مل کے بابا سے بڑھا پھر بھی صلوات سارے بابا سے بڑھا اجازت ہے بھائی نوکری شروع کریں حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو یہ مسرور ہے سیال کوٹ ہے پچھنا مدر ڈویژن کا مجمع میرے سامنے ہے اگلے مصرف کا دعا بھی چاہیے دعا بھی چاہیے چوتھے مصرف میں انشاءاللہ ہر حدادی ہر موادی میرے ساتھ بولے گا حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو حوالہ بیٹا بیان کریے حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو چوتھے مصرف میں پوری امت مسلمہ کو چیلنج کر کے میں بندے کو بات کروں گا جس بندے کو میری بات کی سمجھ آئے اس نے میرے ساتھ بولا جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ہر مسلمان سے چیلنج کر کے ممبر پہ بات کر کے کہہ رہا ہوں حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب
سوچنے دو. میں کہہ رہا ہوں علی کی پوری زندگی میں کوئی سوال تو لا کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو. تھوڑی ہاتھوں نے سلام مہربانی. بہت شکریہ بھیا. تھوڑی عظمت تو سلام ہاتھ اٹھے کرو سارے بولو ہائے علی. علی کی پوری زندگی میں کوئی سوال تو لا کہ جب علی نے کہا ہو جواب. تاریخ اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت, بڑی لمبی چوڑی شخصیت, بڑی کاکاور شخصیت, انہوں نے ایک دن علی سے کہا یا علی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, آپ سے سوال کرتے ہیں زمین کے بارے میں, آسمان کے بارے میں, جمادات کے بارے میں, نباتات کے بارے میں, حیوانات کے بارے میں. یا علی آپ سوچتے نہیں ہیں, آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں. یا علی مجھے مناسب نہیں لگتا, آپ سوچتے نہیں ہیں, آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں. میرے سامنے گجرانوالہ ڈویژن کا مجمع ہے. آج سے کچھ منتھ پہلے پنجاب اسمبلی ہال میں ایک بل پاس ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا صحابہ کو بھی رضی اللہ کہو, اہل بیت کو بھی رضی اللہ کہو, کوئی علیہ السلام نہیں ہے. آج سے 1400 سال پہلے میرے مولا علی بادشاہ نے بتا دیا تھا رضی اللہ اور علیہ السلام میں فرق کیا ہے. میں نے کہا سرکار مجھے اچھا نہیں لگتا, آپ جب بھی سوالوں کے جواب دیتے ہیں آپ تھوڑا سوچا کریں. علی بادشاہ فرماتے تیرے دائیں ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ بندہ کہتا سرکار 5. علی بادشاہ فرماتے انہوں نے سوچا کیوں نہیں؟ کہتا سرکار یہ بھی کوئی سوچنے والی بات ہے, یہ ہر وقت ہر لمحہ میرے سامنے رہتی ہیں. یہ ہر وقت رضی اللہ اور علیہ السلام میں فرق کیا ہے؟ یہ ہر وقت ہر لمحہ میرے سامنے رہتی ہے. جلال آ گیا علی کو. علی بادشاہ فرماتے ہیں یہی تیرا اور میرا فرق ہے. تیرے سامنے ہاتھ ہے, میرے سامنے کائنات ہے. جی مہربانی بھیا, بہت شکریہ. تمہارے ہاتھوں میں سامنے ہائے علی. علی بادشاہ فرماتے ہیں یہی علیہ السلام اور رضی اللہ میں فرق ہے. تیرے سامنے ہاتھ ہے. ویسے دے دیو کہ قرآن دے وچ اسلام علی آل یاسین, آل یاسین آل محمد نے جو قرآن میں آخیا کہ آل محمد کے اسلام ہی رضی اللہ نہیں ہے, ایسا قرآن کا چیلنج دے رہا. جی جی مولا نے بتا دیا تھا. اچھا چلو بات کو کھول دیں, میں موضوع کی طرف جاتا ہوں. منبر پہ تشریف فرما تھے علی بادشاہ. ایک بندہ ہے علی بادشاہ نے سلام کیا. علی بادشاہ نے سلام کا جواب دیا. پہلا آپ کا میرا سوال دیکھتا ہوں پھر فیصلہ کرتا ہوں میں نے کیا بولنا. بندہ آیا علی بادشاہ کو سلام کیا. علی بادشاہ نے سلام کا جواب دیا. بندہ کہتا ہے سرکار میں آپ کی رایا میں سے ہوں. علی بادشاہ فرماتے ہیں ویسے تو پوری کائنات ہی میری رایا سے ہے, لیکن تو شام سے آیا ہے. مہربانی کرتے ہیں, بہت شکریہ. جو کون یہ آپ جس ملک کا سلام ہے. علی بادشاہ فرماتے ہیں ویسے تو پوری کائنات ہی ہماری رایا میں سے ہے, لیکن تو شام سے آیا ہے. اور روم کے حاکم نے شام کے حاکم سے کچھ سوالات پوچھے ہیں, اس سے سوالوں کے جواب نہیں آئے. اس نے سوال لکھ کے تجھے میرے پاس بھیجا ہے, تو اس سے سوال پوچھے گا, سوال کے جواب لکھے گا, تو جواب لکھ کے شام والے کو دے گا, شام والا روم والے کو دے گا. علی بادشاہ فرماتے ہیں جا کے شام کے حاکم سے کہنا علی کہہ رہا تھا اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت تھی, تو ویسے ہی مجھ سے خط لکھ کے سوالوں کے جواب پوچھ لیتا, کیونکہ عالم کو بخیل نہیں ہوتا. نہیں بھائی ٹائم تو ضائع کرنا ہی نہ پیا, کیونکہ عالم تو بخیل نہیں ہوتا. علی بادشاہ کہتے ہیں چل اگر تو آ ہی گیا ہے. وہ سامنے دروازے پہ میرے دونوں بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں, حسن اور حسین. میں تھوڑا مصروف ہوں, یا تیرا جس سے دل کرتا ہے جا کر سوالوں کے جواب پوچھ لے. اب بندہ بھائی جان اسے نہیں پتا تھا کہ علیہ السلام اور رضی اللہ میں فرق کیا. وہ بندہ سے سوچنا شروع ہو گیا. اس نے کہا کہ بڑوں کو سوالوں کے جواب نہیں ہے, تو دیکھو علی نے ٹالا بھی کیسے ہے. کہہ رہا کہ جا کے میرے بچوں سے پوچھ لیں, بڑا بچے کیا سوالوں کے جواب دیں گے. وہ ذہن میں سوچ رہا تھا میرا حسن مولا, میرا منتخب مولا, میرا امیر مولا, میرا امام مولا آگے بڑھا. وہ بندہ ذہن میں سوچ رہا تھا یہ سوالوں کے کیا جواب دیں گے. حسن بادشاہ آگے بڑھ کے اس کے شانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا, شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا. ضعیف ڈھونڈ
کے لا اور شباب لیتا جا. بندہ ذہن میں سوچ رہا تھا یہ سوالوں کے جواب کیا دیں گے. حضرت بادشاہ فرماتے ہیں شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا, ضعیف ڈھونڈ کے لا اور شباب لیتا جا. حضرت فرماتے ہیں غلام زادہ نہیں, میں امام زادہ ہوں, سوال ذہن میں رکھ اور جواب لیتا جا. اور ہاتھوں سلام ہے بھائی جان, تھوڑی عظمت کو سلام ہے, تھوڑے معیار کو سلام ہے بھائی جان. مہربانی, بہت شکریہ. سنتے کرو سارے بولو ہائے بھائی. حسن بادشاہ فرماتے ہیں سوال ذہن میں رکھ, بات نہیں ہے, جواب لیتا جا. بندہ کہتا ہے سرکار آپ سوالوں کے جواب دے دیں گے. سیاست والوں اس بات آپ میں سے لے کے وہ آخری آدمی تک میں جملہ کہوں گا, جملے پہ بولنا واجب نہیں اوجب ہے. بندہ کہتا ہے سرکار آپ سوالوں کے جواب دے دیں گے. حضرت بادشاہ مسکرا کے فرماتے ہیں تو کہے تو سوال بھی میں ہی بتا دیتا ہوں. ہوئے ہوئے ہوئے, مہربانی بھیا, بہت شکریہ. حضرت بادشاہ فرماتے ہیں اگر تو کہے تو سوال بھی میں ہی بتا دیتا ہوں. بندہ کہتا ہے سرکار سوال بھی آپ ہی بتا دیتے ہیں, سرکار یہ کیسے ممکن ہے. حضرت بادشاہ فرماتے ہیں سن, روم کے حاکم نے جو شام کے حاکم سے پہلا سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. حضرت بادشاہ فرماتے ہیں لکھ, مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے جتنا سورج ایک دن میں طے کرتا ہے. حضرت بادشاہ فرماتے ہیں دوسرا سوال, یہ میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں, یہ سیالکوٹ ہے, جملہ انتہائی مشکل ہے. سیالکوٹ اشرف اور ان کے بانی بیٹھے ہیں, وہاں پر میں نے جملہ کہا تھا داد کی انتہا تھی, مجھے داد بھی چاہیے دعا بھی چاہیے. حسن بادشاہ فرماتے ہیں دوسرا سوال, حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. حسن بادشاہ فرماتے ہیں لکھ 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے. چلو میں سمجھاتا, جو آنکھ سے دیکھو حق ہے, جو کان سے سنو وہ باطل ہے. یہ آنکھ ہے, یہ کان ہے, یہ 4 انگلیاں ہیں. حق اور باطل کے درمیان بابا جی کتنا فاصلہ ہے, 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے. تیسرا سوال, زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. حضرت بادشاہ فرماتے ہیں لکھ, زمین اور آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ مومن کی نگاہ چلی جاتی ہے, مظلوم کی آہ چلی جاتی ہے. چوتھا اور مشکل ترین سوال, حضرت بادشاہ فرماتے ہیں چوتھا سوال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سخت چیزیں کون سی ہیں. حضرت بادشاہ فرماتے ہیں لکھ, دنیا میں سب سے زیادہ سخت چیز ہے پتھر. پتھر سے سخت ہے لوہا, کیوں لوہا پتھر کو توڑ دیتا ہے. لوہے سے سخت ہے آگ, کیوں آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے. آگ سے سخت ہے پانی, کیوں پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. پانی سے سخت ہے بادل, کیوں بادل پانی کو برساتا ہے. بادل سے سخت ہے ہوا, کیوں ہوا بادل کو اڑاتی ہے. ہوا سے سخت ہے فرشتہ, کیوں فرشتہ ہوا کو چلنے کا حکم دیتا ہے. فرشتے سے سخت ہے جبرائیل, کیوں جبرائیل فرشتے کا استاد ہے. جبرائیل سے سخت ہے ملک الموت, کیوں ملک الموت جبرائیل کو مار دے گا. بندے کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا تو پکارا کہتا بادشاہ سمجھ آ گیا. تو بادشاہ کے سمجھ نہیں آئی. جا کے شام کے حاکم سے کہنا علی نہیں, علی کا بیٹا حسن کہہ رہا تھا جو دہر میں پھیلا ہے وہی نور جلی ہے. جو دہر میں پھیلا ہے وہی نور جلی ہے. دورین جو ہے جس کا تصرف وہ بڑی ہے. حسن راجت باتیں وہ موت ہے جو ہو ملک الموت پہ قابض, جو موت کو مارے وہ میرا بابا علی ہے. تھوڑے ہاتھوں میں سلام ہے بھائی, تھوڑی عظمت و سلام ہے, مہربانی, بہت شکریہ. تھوڑے پیار میں سلام ہے, ہاتھ چاہو ہائے علی. جو موت کو مارے وہ میرا بابا علی. انہوں نے کہا اچھا جلدی کرو, میرے مشیروں کے ساتھ, مشیروں کا پہلا اس کے سامنے آیا. اس نے کہا یار مجھے کوئی مشورہ دو کہ جب بھی کبھی تاریخ میں حسن کا نام آئے نا تو تاریخ میں میرا بھی نام حسن کے ساتھ آنا چاہیے. ایک مشیر نے کیسا کرتے ہیں, علی گلال حسن کو خط لکھ کے شام کی دعوت دیتے ہیں. جو ہی علی گلال حسن شام آ جائے, ہم ایک ٹوکری میں شام کا خراج کا سامان ڈال کے حسن بادشاہ کو پیش کریں گے. اگر حسن بادشاہ لے لے گا ہم کہیں گے کہ تیرے باپ نے تو دنیا کو طلاق دی تھی. اگر نہیں لے گا
ہم کہیں گے حسن تیری اور ہماری صلح نہیں ہے. چلو ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں. 7 مرتبہ دنیا چل کے حسن بادشاہ کے دروازے پہ گئی. حسن مجھے قبول کر. علی کا لال جلال میں آگے کہتا خبردار میرے دروازے سے اٹھ کے چلی جا. جسے باپ نے دنیا میں طلاق دی ہو اسے بیٹے قبول نہیں کرتے. جسے باپ نے طلاق دی ہو اسے بیٹے. بھائی جان نے مجھے خط لکھا حسن بادشاہ کو دعوت. توجہ میرے طرف رکھیے. حسن بادشاہ کا اعلان ہو گیا کہ فلاں تاریخ کو حسن بادشاہ شام آ گئی. بابا تقی شریف یہ خبر تو سب نے سنی مگر ایک ملنگ نے ذہن نشین کر لی. گیا وہ دربار میں جا کے وہاں پہ تسلی مزید کر لی. پھر دل میں دل کی آنکھوں سے دل کے مولا کی دید کر لی. حسن کی آمد کا ذکر سن کے بغیر موسم کے عید کا لی. اسے پتا لگا بھائی جان یہ غریب تھا کف بیچتا جوتیاں بنانے کا کام کرتا. اچھا چلو میں جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. جملہ اس بندے سے ہے جو بندہ ماں کی جولی سے عزادار ہے. میں نے کہا غریب تھا کف بیچتا جوتیاں بنانے کا کام کرتا. مجھے اس ممبر کی قسم ہے وہ کمی تھا مگر اس میں کوئی کمی نہیں تھی. وہ کمی تھا اس میں کوئی کمی نہیں تھی. جوتیاں بناتا. چلو وہ ایک کام کرتا تھا. وہ میں کام آپ کو کام سناتا ہوں. وہ کرتا کیا تھا؟ جوتیاں بناتا کف بنانے کا سامان تیار کرتا مگر لگا کے نعرہ اپنی ماں کی عظمت کو سلام کرتا. اسے پتا چلا کہ حسن بادشاہ شام آ گئی. اس نے نا جوتی والا سامان اٹھایا جوتی سینے والے اوزار اٹھائے دریا کی طرف چل رہا. بیوی نے پوچھا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا وہ مولا شام آ رہے ہیں تو میں نے مولا کی جوتی سینی ہے تو میں ذرا دریا پہ جا رہا ہوں. اب مجھے نہیں پتا جملے کو کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا. ممکن نہیں میں جملہ کو بندے سمجھ کے میرا زیادہ نہ بولیں. بندہ کہتا ہے حسن بادشاہ شام آ رہے ہیں میں سامان لے کے دریا پہ جا رہا ہوں. بیوی کہتی ہیں دریا پہ جا کے جوتی سیے گا؟ اس نے کہا نہیں جوتی دریا پہ جا کے نہیں سینی چونکہ معصوم کی جوتی ہے. دریا پہ جا کے جاری پانی سے سامان کو غسل دیتا ہوں. دریا پہ جا کے جاری پانی سے تشریف رکھو گئی جاری پانی سے سامان کو غسل دیتا ہوں. بس آخری 4 مصرے چونکہ وقت بھی ساتھ ہی دے رہا ہوں. مہمان ہے مہمانوں کو ٹائم دینا حق بنتا ہے. موضوع پہ زندگی نے کبھی وفا کی مکمل موضوع پڑھیں گے. بس ختم کرتے ہیں اس کے بعد مسائل پڑھیں گے. اس نے بھائی سامان اٹھایا نہر پہ گیا سامان کو غسل دے کے واپس آیا. اب جو یہ کام کیا تھا اس نے وہ میں کام آپ کو بتانے لگا ہوں. اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھنا جو بندہ عقیدے پہ ہے کہ میں نے نہیں بولنا. سامان کو غسل دے کے گھر میں آیا. گھر میں آ کے اس نے جائے نماز بچھایا. جوتی لے کے جائے نماز پہ بیٹھ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پہلا ٹانکا لگایا. پھر 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی. پھر ٹانکا لگایا. پھر 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی. پھر ٹانکا لگایا. پھر 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی. پھر ٹانکا لگایا. بیوی آگے پڑھنے لگا حضرت یہ کیا کر رہے ہو؟ نماز پہ نماز نماز پہ نماز نماز پہ نماز. اس نے کہا نانا پیچھے ہٹ جا میرا منصب بدل گیا ہے میرا معیار بدل گیا ہے. تجھے نہیں پتا میں کون ہوں؟ میں عام بندہ. اس نے کہا ساری زندگی میرے گھر میں رہتا ہے آج میرا معیار بدل گیا ہے. تو ہے کیا؟ چلان آ گیا نوکر کو. نوکر کہتے ہیں میں عصر مساق میں یقیناً گدائے ابن علی رہا ہوں. زمین کو جنت سمجھ کے بیٹھا ہوں. جام کوثر کے پی رہا ہوں. نوکر کہتا ہے علی ہے سانسوں کی سلطنت میں اسی کے صدقے میں جی رہا ہوں. مجھ سے فرشتے آ رہے ہیں ملنے کے لیے حسن کی نالین سی رہا ہوں. مجھ سے فرشتے آ رہے ہیں ملنے.
حسن کی نالین سیدھا اگر دنیا آل محمد کے نوکروں کو سمجھ جاتی تو سیدزادیاں بازاروں میں روتی. مسائل میں انتہائی عقیدت اور محنت کے ساتھ پڑھنے کا عادی جو بندہ رونے کے لیے آیا ہے. اگر 2 محرم کو علی کی ازل کی پردہ دار بیٹی نے، چلو میں جملہ کہتا ہوں، یہ بی بی وہ بی بی ہے جو ماں کی قبر پہ بھی رات کے اندھیرے میں جاتی تھی. یا زہرا، یہ بی بی وہ بی بی ہے جو ماں کی قبر پہ دن کی روشنی میں نہیں جاتی تھی. اور زمانے والوں ہم سے پوچھتے ہو شیعہ روتے کیوں ہیں؟ آج 18 محرم ہے، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آؤ ہم سے پوچھو ہم روتے کیوں ہیں. میں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ معراج کے سفر میں جس کی جوتی اتروانا پسند نہیں کرتا، شام غریبہ مسلمانوں نے اسی کی بیٹی کی چادر لوٹ لی. یا زہرا، شام غریبہ مسلمانوں نے اسی کی بیٹی کو تماچے مارے، اسی کی بیٹیوں کو تازیہ میں مارے. ازادار 2 محرم کو علی کی ازل کی پردہ دار بیٹی نے جب اپنے خیمے میں کھڑے ہو گئے، دیکھا نا لاکھوں کے لشکر کو جمع ہوتے ہوئے. چلو میں جملہ کرتا ہوں جو میری مائیں بہنیں چھت پہ بیٹھ کے مجلس سن رہی ہیں، آپ کے رونے کے لیے جملہ کرتا ہوں. میری ایمان سے بتاؤ، بہنیں سفر پہ جا رہی ہوں، ساتھ ایک بھائی ہو، بہنیں لاکھوں کا لشکر دیکھیں، بہنوں کو پتہ چل جائے یہ جو لاکھوں کا لشکر ہے یہ میرے بھائی کو قتل کرنے کے لیے جمع ہو رہا ہے. مجھے ایمان سے بتاؤ ان بہنوں کے دنوں پہ کیا گزرتی ہے. بی بی نے اماں فضا کو آواز دی، اماں فضا جی آلیا میرے بھائی حسین کو خیمے میں بلا. حسین بادشاہ خیمے میں آئے. بی بی رو کے کہتی ہے حسین یہ جو لاکھوں کا لشکر جمع ہو رہا ہے یہ تجھے قتل کرنے کے لیے جمع ہو رہا ہے. جی آلیا. بی بی رو کے کہتی ہے حسین میرا دل کر رہا ہے کہ تو بھی کسی کو خط لکھ کے مدد کے لیے بلا. یا زہرا، تو بھی کسی کو خط لکھ کے نا مدد کے لیے بلا. اب حسین کا انتہا سننا جو بندہ رونے کے لیے آیا ہے. حسین بادشاہ نے کاغذ قلم اٹھایا، حبیب ابن مظاہر کو خط لکھنا شروع کیا. حسین رو رو کے لکھ رہے ہیں، حبیب میں مدینے نہیں میں کربلا میں آ گیا ہوں. حبیب مجھے لاکھوں کے لشکر نے کربلا میں گھیر لیا ہے. حبیب میں 9 لاکھ کے لشکر میں گھیرا گیا ہوں. حبیب مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں تجھے کبھی مدد کے لیے نہ بلاتا، لیکن میری مجبوری ہے، میرے ساتھ میری بہنیں ہیں، میری مجبوری ہے، میرے ساتھ میری پھوپھیاں ہیں. حبیب میری مجبوری ہے، میرے ساتھ میری مائیں ہیں. یا زہرا، حبیب میں تجھے کبھی مدد کے لیے نہ بلاتا. حبیب اگر مدد کے لیے آنا چاہے اثر سے پہلے آ جانا، نہیں تو روز معاشر ملاقات کے جتنے ماتمی عزادار بیٹھے ہو جو بندے ماتم کرنے کے لیے آئے ہو، میں جملہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. جب بھی حسین بادشاہ کسی کو خط لکھتے تھے نا، خط کے نیچے آخر کے نیچے لکھتے تھے حسین ابن علی. آج حسین بادشاہ حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ رہے ہیں، رو رو کے کہہ رہے ہیں حبیب میں غریب ہو گیا ہوں، مجھے لاکھوں کے لشکر نے گھیر لیا ہے، میرے ساتھ میری مائیں ہیں، میرے ساتھ میری بہنیں ہیں، میرے ساتھ میری پھوپھیاں ہیں. خط لکھ کے آخر کو لکھ رہا تھا حبیب جب دوست پہ دو مشکل بن جائے نا، دوست دوستوں کی مدد کرتے ہیں. آخر پہ لکھا حبیب تیرا بچپن کا دوست حسین ابن فاطمہ آج اتنا غریب ہو گیا. آج حسین ابن علی نہیں لکھا، آج لکھ رہا حسین ابن فاطمہ. آج لاکھوں کے لشکر نے گھیر لیا، بہنیں ساتھ ہیں، پھوپھیاں ساتھ ہیں، غربت کا یہ عالم ہے. آج حسین ابن علی نہیں لکھ رہا، آج لکھ رہا ہے حسین ابن فاطمہ. یاد آ بس دارو خط لکھا، خط لکھ کے آپ نے قاصد کو دیا. قاصد خط لے کے حبیب ابن مظاہر کے پاس آیا. حبیب ابن مظاہر نے خط لیا، گورے پہ بیٹھا. جو ہی حبیب ابن مظاہر کے گورے کا پہلا قدم کربلا کی دھرتی پہ آیا،
عالیہ روکے کہتی ہے مفضہ جب وقت دیکھ کیا ہوا ہے ہر طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہے فضا روکے کہتی ہے اکبر نبی تیرا بھائی حبیب آ گیا ہے حسین کے بچپن کا دوست حبیب آ گیا ہے عالیہ روکے کہتی ہے مفضہ جلدی سے خیمے سے باہر چلی جا دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے حبیب ابن مظاہر سے کہنا تجھے تیری بہن عالیہ سلام کہہ رہی ہے ابا جلدی سے خیمے سے باہر چلی جا دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہنا عالیہ میں تیری ممنون ہوں حبیب عالیہ تیری شکر گزار ہے تو میرے بھائی حسین کی مدد کے لیے آیا ہے بس آخر جملہ جس بندے نے ساری بات سنی ہے شہادت مجھے نہیں پڑھنی بس حضرت شام میں غریبہ کو 7 بان سے جدا ہوئے 11 محرم کو سر نیزوں پہ بلند ہوئے 12 محرم کو سادات کا لٹا ہوا قافلہ جب شام کے بازار میں گیا نا اب بی بی زینب عالیہ جس اونٹ پہ جس مہار پر سوار کی نا اس اونٹ کی مہار تھی جناب سجاد کے ہاتھ میں اب عالیہ کی نگاہیں تھی جناب سجاد کے چہرے پہ عالیہ حسین عالیہ سجاد کے آنسوؤں کی جو رفتار تھی ان سے بھی واقف تھی آنکھوں سے نکلنے والے خون سے بھی واقف تھی اچانک عالیہ نے دیکھا سجاد کی آنکھوں سے جو آنسو ہیں وہ تیزی سے بہ رہے ہیں خون کی رفتار تیز ہو گئی ہے عالیہ رو کے کہتی ہے سجاد بیٹا کربلا سے لے کے اب تک میں تیری طرف دیکھ رہی ہوں مجھے